ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو 3 طلاقیں دینے کے بعد حنفی مسلک میں اس کے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ تمام ائمہ اربعہ جو ہے، چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں۔ فقط ایک اہل حدیث علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ 3 ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، اور اس پر پوری امت نے، جمہور امت نے فتویٰ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو حضور سخت ناراض ہو۔ میں کیا کہتا، میں موجود ہوں، لوگ مسئلہ بھی نہیں پوچھتے اور غلطیاں کرتے، تو اگر وہ 3 ایک تھی تو حضور کی ناراض ہونے کی وجہ اس کو کہہ دیتے ایک ہے بھائی جاؤ رجوع کر لو، تو حضور نے بھی 3 کو 3 ہی سمجھا۔ سوال ہے کہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ میلاد کا حکم قرآن میں موجود ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال کہتے ہیں جی احمد رضا خان کے قرآن کا جو ترجمہ لکھا ہے اس میں کہتے ہیں کہ میلاد کا حکم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کون سی آیت ہے جس میں میلاد کا حکم ہے؟ تم باقی قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لو نا، وہ تو تھا ہی بریلوی بیچارہ، ساری زندگی میلاد ہی کرتا رہا۔ سوال ہے کہ یا رسول اللہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ اگر کہے، بہتر یہی ہے کہ حرف یا ندا کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رب البیت، اسی لیے رسول کے ساتھ نہ لگائیں۔ السلام علیکم، آج ایک نئی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں، جس میں مکی صاحب سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور ان کی طرف سے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو بلا تاخیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ باوضو رہنے کے لیے ہر وضو کے ساتھ استنجا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ باوضو رہنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو استنجے کرے ورنہ نہ کرے۔ سوال ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 سال سے میکے میں چھوڑ رکھا ہے، نہ طلاق دیتا ہے اور نہ ہی عدالت سے خلو لینے دیتا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایک لڑکی جس کو شوہر نے 3 سال سے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑا ہے، نہ طلاق دیتا ہے اور لڑکی خلو کے لیے کورٹ جاتی ہے تو اس کا شوہر پولیس اور کورٹ والوں کو رشوت دیتا ہے، بہرحال کوشش یہ کرو کسی طریقے سے خلو کرا لو۔ سوال ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے ایسے نوافل حدیث سے ثابت ہیں جو پڑھنے سے 70 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور آخر کے 3 کل، پھر اسی طرح اللہ عالم کسی بزرگ نے لکھا ہے، کوئی حدیث میں تو نہیں ہے یہ حکم کہ 70 سال کا ثواب ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو تو اس کا حج اور عمرہ ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، اس کا حج یا عمرہ ہوگا، عمرہ حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے۔ سوال ہے کہ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ عورت نماز جنازہ ہاں پڑھ سکتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اب طلاق ہو گئی تو کیا عدت گزارنی پڑے گی یا نہیں؟ نکاح تو ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، اب عورت کتنی عدت کتنی گزارے؟ کوئی عدت نہیں، اگر یعنی میاں بیوی ملے نہیں تھے، خلوت صادقہ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ سوال ہے کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے جماعت کے ساتھ سڑک پر نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ سڑک پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ قبول کرے، اور کیا کہیں، اگلی صف نظر آئے تو نماز ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر ٹوپی پر بنی ہو تو نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹوپی پر کعبے کی تصویر اور نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ ہو۔ سوال ہے کہ جنت میں ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملاقات ہوگی یا نہیں؟ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ جنت میں کوئی سزا یافتہ ہیں، آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ جنت نعمتوں کا نام ہے، ملاقات کیسے نہیں ہوگی؟ عقل کی بات ہے بنا۔ سوال ہے کہ جماعت ہو رہی ہو تو فجر کی سنتوں کا کیا حکم ہے، کس وقت ادا کرنی چاہیے؟ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں حضور کو محبوب ہیں، اگر یقین ہو کہ مجھے 1 رکعت مل جائے گی، سلام نہیں 1 رکعت مل جائے گی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے نماز میں مل جائے 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔
تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، بہت خوبصورت ویڈیو تھی، بہت معلوماتی ویڈیو تھی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔